21 رمضان المبارک گزار کر آج 22ویں تراویح مدرسہ دارالعلوم متاع رسول رضا نگر میں ہم نے ادا کی۔ آج کا دن 21 رمضان المبارک اسلام کی تاریخ میں بڑا اہم دن ہے۔ خیبر شکن آفتاب نبوت کی پہلی کرن مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم المجید کریم کی آج شہادت کا دن، جن کے لیے مشرق مغرب شمال جنوب پوری کائنات میں یہ آواز گونجتی رہتی ہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ ایسے شاہ مرداں ہیں کہ اللہ کی قوت بن کر رسول کے وسیلے اور صدقے میں مومنین کی مدد کے لیے جلوگر ہوئے۔ ان کے مقابلے میں تلوار کی بھی حیثیت نہیں ہے، چونکہ ان کے پاس تلوار ہی تلوار ذوالفقاری ہے، یعنی ایک تلوار میں دو تلواریں۔ الحمدللہ۔ آپ کا اسم گرامی علی، آپ کی کنیت ابو تراب اور آپ کا لقب اسد اللہ یعنی شیر خدا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے والوں میں کم سنی کی عمر میں سب سے پہلے مسلمان ہے جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر مردوں میں امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں ام المومنین خاتون الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد غلاموں میں زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کرم وجہ الکریم کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا میں پیدا ہونے والے اپنے گھر میں یا کسی مالی خانے میں پیدا ہوتے ہیں، مگر حضرت علی پیدا ہی اللہ کے گھر میں ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تو آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھی۔ چچی پریشان تھیں، کیا وجہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتے؟ اسی درمیان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے۔ حضور کی گود میں جیسے ہی حضرت مولائے کائنات کو پیش کیا گیا، حضرت علی نے اپنی چشم مبارک کھول دی۔ علی اللہ کے گھر میں تھے۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان جاتا ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ کعبے کو دیکھے، اور کعبے شریف کو دیکھ کر وہ دعا کرتا ہے، اور پہلی نگاہ جو پڑتی ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مگر آپ نے کعبے میں پیدا ہو کر آنکھوں کو بند کر لیا، کعبوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی کا ایک عقیدہ ظاہر ہوا کہ پیدا تو اللہ کے گھر میں ہوا ہوں، مگر اللہ کا گھر مجھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملے گا، اس لیے میں کعبے کو نہ دیکھ کر کیوں نہ کعبے والے کو دیکھ لوں۔ کعبے والا جب مجھے مل جائے گا تو کعبہ خود ہی مل جائے گا۔ حضرت علی نے ایک عقیدہ ہمیں یہ بھی دیا کہ صرف کعبے میں پیدا ہونے سے اللہ نہیں ملتا۔ میں پیدا تو ہوا تھا کعبے میں، مگر کعبے میں پیدا ہو کر بھی مجھے اللہ کی تلاش نہیں تھی، مجھے کعبے میں پیدا ہو کر بھی رسول اللہ کی تلاش تھی کہ میرے آقا مجھے گود میں لیں اور ان کا جمال جہاں آرا دیکھوں۔ تو کعبہ کا صرف چکر لگانے سے اللہ نہیں ملتا۔ اللہ تو فرماتا ہے کعبے کے ساتھ چکر لگانے کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے قدم مبارک پر نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ تو اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے ذریعے، اللہ ملتا ہے رسول اللہ کے ذریعے۔ تو حضرت علی نے عقیدہ دیا کہ اللہ تو ملے گا، مگر رسول اللہ ملیں گے تو اللہ بھی مل جائے گا۔ مولائے کائنات کی دین اسلام میں بڑی عظیم الشان خدمات ہیں اور بڑی قربانیاں ہیں۔ آپ کا صبر، آپ کی شجاعت، آپ کی صداقت اور آپ کی خلافت نے اسلام مذہب مہذب کو بہت طاقت عطا فرمائی۔ آپ جب حیثیت خلیفہ کے کوفہ کے بازاروں میں گھومتے تھے تو سادگی کا یہ حال تھا کہ ایک موٹا تہمت پہن لیتے، اس پر رسہ باندھ لیتے اور کوڑا ہاتھ میں لیتے۔ جتنے بھی شریعت اسلامیہ کے خلاف چلنے والے یا مشرکین تھے وہ حضرت علی کے اس کوڑے کو دیکھ کر تر تر کانپنے لگتے تھے۔ ایسا رعب تھا، اور آپ کی حکومت میں کوئی ناانصافی نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک کو آپ انصاف عطا فرماتے۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب آپ کے خادم نے ہلکی سی چوری کی، آپ کی عدالت میں معاملہ ہوا
تو لوگ خیال کرنے لگے ان کا خادم میں خدمت گو رہا ہے، اس کو معاف کر دیں گے، مگر شریعت کا قانون تھا، آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ خادم کے ہاتھ کٹ گئے، وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر جب بازار میں سے چل رہا تھا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کچھ ساتھی تھے، انہوں نے کہا کیا ہوا کہ میں نے ہاتھ کاٹ دیا گیا، کیا جرم تھا کہ چوری کی، تم ان کے خادم ہو، تمہارا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس طرح لوگوں نے ان کو تانا دیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے جرم کیا تھا، حضرت علی نے صحیح کیا، میرا ہاتھ کاٹ کے کم از کم مجھے جہنم سے تو آزادی عطا فرما دی، ورنہ میں جہنم میں جاتا تو انہوں نے مجھے انصاف دے دیا اور مجھے جہنم سے بچا لیا۔ مولا کائنات کے بعد جب یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے اس کو بلایا، اس کا کٹا ہوا ہاتھ بلایا، ہاتھ کو ہاتھ سے ملایا، اس پر کپڑا باندھ دیا، کچھ پڑھا اور دعا فرمائی۔ غیب سے آواز آئی کہ علی ہم نے اس کے ہاتھ کو جوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں راوی کہ جب کپڑا ہٹایا تو ایسا لگا کہ ہاتھ کٹا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اگر گناہ کر لے اس کے بعد سزا مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اپنا کرم نازل فرما دیتا ہے۔ یہ مرتبے، یہ مقام ایسے ہی حاصل نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں امتحان بھی دینا پڑتے ہیں، صبر بھی کرنا پڑتا ہے، اناج سے بھی گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ ایسے مقامات سے نوازا کرتا ہے۔ آپ کے صبر کی کیا مثال پیش کی جائے، آپ کے خاندان کے صبر کی کیا مثال پیش کی جائے کہ آپ کے شہزادے حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو حضرت خاتون جنت شہزادی رسول فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ منت مانگی۔ اس وقت منت مانگی جاتی تھی کہ اللہ اس کو صحیح کر دے تو میں نماز نفل ادا کروں گا یا میں روزے رکھوں گا۔ تو منت مانگ لی کہ حسنین کریمین صحیح ہوں گے تو 3 روزے رکھیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا اور آپ کی طبیعت اچھی ہو گئی، تو منت پوری کرنا تھی، گھر میں کچھ تھا نہیں کہ منت کی پوری کے اسباب پیدا کیے جائیں۔ یہودی کے یہاں گئے، انہوں نے 3 سا جو دی تو پہلے دن اس کی روٹیاں بنائی، جیسے ہی روزہ ہٹایا کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پانی سے روزہ افطار کر لیا اور جو گھر میں تھا وہ کھانا سب مسکین کو عطا فرما دیا۔ دوسرا دن بھی یہی معاملہ پیش ہوا، ادھر روزہ افطار کا وقت تھا تو دوسرے دن یتیم آیا۔ دوسرے دن کون آیا؟ یتیم آیا۔ یتیم نے کہا میں یتیم ہوں، میرے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو سیدنا مولا کائنات نے، سیدنا خاتون جنت نے اور آپ کی خادمہ نے پانی سے روزہ افطار کر لیا اور دوسرے دن وہ سارا کھانا یتیم کو عطا فرما دیا۔ تیسرے دن میں یہ معاملہ پیش ہو، بتائیے ایک دن آدمی پانی سے روزہ رکھ لے، دوسرے دن رکھ لے، 2 دن مسلسل، تیسرے دن بھی اسی انداز سے روزہ رکھا۔ پھر وہ دربار کر چڑھایا، وہ قیدی تھا، اس نے کہا کہ میں اس طرح پریشان حال ہوں، میرے یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سیدنا خاتون جنت نے اس قیدی کو، سیدنا مولا کائنات نے اس قیدی کو تیسرے دن بھی پانی سے روزہ افطار کے کھانا عطا فرما دیا۔ یہ صبر تھا، یہ قناعت تھی، اللہ کو امتحان لینا مقصود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ میرے بندے صبر میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے صرف اور صرف اس سے کسی مقصد حاصل کرنے کے لیے ہی یہ کام اس لیے کیا تاکہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے یہ خدمت کی ہے، جبریل جاؤ جنت کا کھانا لے جاؤ اور ان کو کھانا کھلاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی فرما رہا ہے منت کے ساتھ۔ یہ قرآن پاک کی 29واں پارہ ہے، سورہ دہر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تینوں کا ذکر کیا ہے۔ اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت، کس کی محبت پر؟ اللہ کی محبت، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو، اور ان سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ شکر گزاری نہیں مانگتے ہیں۔ ہم نے جو کھلایا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، نہ ہمیں تم سے بدلہ چاہیے نہ شکر گزاری چاہیے کہ تم ہمارا شکر ادا کرو کہ ہم نے تمہیں کھانا کھلایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان تھی سیدنا مولا کائنات کی، یہ صبر تھا خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا۔ تبھی تو کہا جاتا ہے
کہ ان کی شان، ان کے صبر و شکر کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ اور بھی 2 مقامات پر سیدنا مولا کائنات کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ سیدنا مولا کائنات شیر خلا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال 9 مہینہ آپ نے خلافت فرمائی، اور جب آپ انصاف فرماتے تو لوگ دشمن ہو گئے۔ ابن بلجم نے ارادہ کر لیا کسی طرح شہید کیا جائے، تو نماز سے آپ جیسے ہی لوٹ رہے تھے آپ پر وار کیا، آپ پر بہت گہرا زخم لگا۔ 3 دن کے بعد آپ اللہ سے جامِ وصال فرما لیا، جامِ شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر قیامت کے صبح تک رحمت و برکت کے پھول برسائے کہ دین اور اسلام کی عظیم الشان خدمت کر کے آج جو کچھ ہمیں اسلام کا ہی چمن نظر آ رہا ہے، اللہ اکبر کی اذانیں ہماری کانوں میں آ رہی ہے، ہم رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ مولا کائنات کی عظیم شہادت اور ان کے شہزادے سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا صدقہ ہے۔ قیامت تک ان کی شہادتوں نے اسلام کو زندہ تابندہ کر دیا۔ آج کی مبارک دن ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں مولا کائنات کا صبر عطا فرمائے، ان کا شکر کرنے کا طریقہ ہمیں عطا فرما دے، ان کے صبر کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے، اور مولا کائنات کی شہادت کے صدقے میں کہ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما۔ والسلام علیکم۔